الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے امانت کا دوسرا امتحان لیا، جس میں زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے اور اپنی معذوریت کے اظہار کے لیے کہ میں نے جو اس کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے اندر میں خود معذور ہوں۔ جب زلیخا کی سہیلیوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اس کے بعد زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ یہ وہ مرد ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، میں نے اس کو پھسلایا اس کے نفس سے، لیکن یہ بچتا رہا، اگر اس نے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو میں اس کو ضرور بضرور قید کرواؤں گی اور یہ بے عزتوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی اس بات کو سن کر اللہ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ، میں قید خانے کو، میں جیل میں جانے کو پسند کرتا ہوں اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا کو قبول فرمایا اور ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یہ جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ثم بدا لهم من بعد، پھر ظاہر ہوا واسطے ان کے، من بعد ما رأوا الآیات، جو دیکھ لی انہوں نے نشانیاں، جو دیکھ لی انہوں نے نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ، البتہ ضرور بھی ضرور قید کریں گے اس کو ایک وقت تک، حتی حین، ایک وقت تک۔ ثم بدا لهم، نشانیاں کن کے لیے ظاہر ہوئیں؟ عزیز مصر اور ان کے متعلقین کے لیے،
اور یہ نشانیاں کون سی ظاہر ہوئیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی، تقوی، طہارت، برات، پاکیزگی، پاک دامنی کی واضح نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف کیا ہے؟ بے قصور ہے، اور زلیخا قصوروار ہے۔ اصل خطاوار، اصل گناہگار زلیخا ہے، یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عزیز مصر اور دوسرے لوگوں کو یہ بات کھل کر واضح ان کے سامنے ہو گئی تھی کہ قصوروار جو ہے وہ ہماری عورت ہی ہے، یوسف کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے، مارا ابو الآیات من بعد مارا ابو الآیات، جو دیکھ لی انہوں نے نشانیاں، بعد اس کے جو دیکھ لی انہوں نے نشانیاں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آگے، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، البتہ ضرور بھی ضرور قید کریں گے ہم اس کو ایک مدت تک۔ دیکھو پتہ بھی اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی برات کا اعلان بھی کروایا ہے ان کے زبان سے۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا ان کے لیے ظاہر ہو چکی تھی، واضح ہو چکی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف کیا ہے؟ بے گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ بیان کرتے تو پھر تعویلیں چلنی تھی بڑی بڑی۔ ہر مفسر کا اپنا خیال ہونا تھا کہ انہوں نے اس وجہ سے قید میں ڈالا، اس وجہ سے قید میں ڈالا، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ظاہر کیا کہ ان کو بھی پکا علم تھا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یوسف کے بارے میں پکا علم ہو گیا، اس کی پاک دامنی، اس کے تقوی، اس کی طہارت کا سارا علم ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان بدبختوں نے کیا کیا؟ حضرت کو قید کے اندر ڈال دیا، جیل خانے میں بھجوا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جیل خانے میں انہوں نے کیوں ڈالا؟ عزیز مصر نے اور اس کے متعلقین نے 3 وجوہات مفسرین اس کی لکھتے ہیں کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس کی کتنی وجوہات ہیں؟ 3 وجوہات۔ پہلی وجہ اس کے یہ ہے کہ عزیز مصر کے ذہن میں تھا کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، جب اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے تو آج مصر کے اندر جو یہ چرچا ہو رہا ہے نا کہ زلیخا نے یہ کام کیا، زلیخا نے یہ کام کیا، ایک نوجوان کے اوپر یہ فریفتہ ہو گئی، تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ شبہ نکلے گا کہ قصور زلیخا کا نہیں ہے، قصور یوسف کا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں کیا آ جائے؟ یہ بات آ جائے کہ قصوروار زلیخا نہیں ہے بلکہ اصل قصوروار یوسف ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے تو جیل میں بھیجا گیا ہے۔ پہلی وجہ عزیز مصر نے یہ اس وجہ سے جیل میں ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ، ایک مقصد زلیخا کا بھی تھا، کیونکہ یہ بھی مکار تھی، چلاک تھی، یہ بھی کچھ نہ کچھ حضرت یوسف کو جیل میں بھجوانے کے اوپر راضی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جب یہ جیل کے اندر جائے گا، وہاں کی دال روٹی کھائے گا، صبح و شام یہ عجیب و غریب اس کے ساتھ حالات پیش آئیں گے، وہاں نیچے سوئے گا، لیٹے گا۔ اب تو یہاں محل کے اندر ایک عالی شان بستر کے اوپر لیٹ رہا ہے، یہاں پہ اچھے کھانے کھا رہا ہے، لیکن جب جیل میں جائے گا تو یہ خود ہی شام کو میرے پاس یہ پیغام بھیج دے گا، آجا میں تیری خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الیاذ باللہ، ایک مقصد یہ زلیخا کا بھی تھا۔ تیسرا مقصد، عزیز مصر والوں کا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ قصوروار زلیخا ہے۔ قصوروار کون ہے؟ زلیخا ہے۔ اب عزیز مصر نے سوچا کہ اب اگر ہم نے یوسف کو جیل میں نہ بھیجا تو زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت ہے، اگر اس نے آج حملہ کیا ہے تو کل کو پھر یہ معاملہ کھڑا کر دے گی۔ ٹھیک ہے، کل کو پھر یہ یوسف کے عصمت کے اوپر حملہ کرے گی، یوسف کے اوپر حملہ کرے گی، پھر میری بے عزتی ہوگی۔ اس لیے بہتری سی بات کے اندر ہے کہ اس کو کہاں ڈال دیا جائے؟ جیل خانے میں ڈال دیا جائے، اگر اپنی عزت بچانی ہے تھوڑی بہت۔ ٹھیک ہے، یہ 3 وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا اب یہ کتنے سال جیل میں رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام؟ چونکہ قرآن پاک اور حدیث شریف اس چیز سے خاموش ہے۔ کتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں؟ مورخین کے اپنے اپنے قول ہیں، بعض کہتے ہیں 5 سال، بعض کہتے ہیں 7 سال، بعض کہتے ہیں 12 سال۔ ٹھیک ہے، یہ قول میں نے مشہور آپ کے سامنے قول بیان کیے ہیں، 5 سال، 7 سال اور 12 سال۔ لیکن علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بڑی زبردست بات یہاں لکھی ہے جو دل کو لگتی ہے۔ انہوں نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ کسی معین مقدار کا یقین نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی معین مقدار کا یقین نہ کیا جائے، بس یہی کہا جائے کہ ایک لمبا عرصہ جیل میں ٹھہرے تھے، بس۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ تاریخ کی باتوں کے اوپر بندہ نظر دوڑائے، نہیں 5 سال، وہ کہتا ہے نہیں 12 سال، وہ کہتا ہے نہیں 9 سال، وہ کہتا ہے 8 سال۔ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خاموش ہے اور حدیث خاموش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس
اس مدت کو بیان کرنے سے خاموش ہے، آپ نے سکوت اختیار فرمایا، آپ نے نہیں بیان کیا۔ اس لیے علامہ محمود آلوسی نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ کسی مقدار کا یقین نہ کیا جائے، بس یہی کہا جائے کہ ایک بس لمبی مدت حضرت جیل کے اندر ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں انشاءاللہ یہ کبھی مجھے وقت ملا تو خاص کر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے مفسر تھے 7ویں صدی ہجری کے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا کیونکہ بہت ضروری ہے، قرآن پاک کی خدمات کرنے والے تھے نا یہ بہت۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم اس کی تفسیر پڑھو بندہ حیران رہ جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس نے تفسیر قرآن پاک سمجھنے کا حق ادا کر دیا اس نے پوری امت کی طرف سے۔ اسلامی فلاسفر تھا بہت بڑا یہ امام فخر الدین رازی، اور قرآن پاک کو ایسے رنگ کے اندر سمجھا کہ اس دور کے اندر بڑے بڑے فرقے اٹھے تھے، قرآن پاک کی آیات پیش کر کر کے اس نے سارے فرقوں کا رد کیا ہے، بڑے بڑے فرقوں کا رد کیا ہے۔ اسی طرح علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی بڑی مایا ناز تفسیر ہے یہ قرآن پاک کی عربی کے اندر، بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے، سمجھ آئی ہے۔ اور اسی طرح ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر بڑی مستند کتاب ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے ان کا ضرور تذکرہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مورخین یہاں ایک بڑی عجیب و غریب روایت پیش کرتے ہیں، اسی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں جیل میں بھیجا گیا، بڑا لطیفہ پیش کرتے ہیں وہ یہاں پہ۔ زلیخا کی اس دعوت کے بعد نا، جب زلیخا نے یہ عورتوں کی دعوت کی تو اس دعوت کے بعد جب عورتیں یہ ساری سہیلیاں اپنے اپنے گھر چلے گی، کیونکہ وہ سہیلیاں جو تھیں نا، وہ عورتیں وہ عام گھروں کی عورتیں نہیں تھیں، وہ وزیروں اور امراء کی عورتیں تھیں، حکام کی وہ بیویاں تھیں، عورتیں تھیں۔ تو انہوں نے چونکہ زلیخا کو تانے دیے، اب جب انہوں نے یوسف کا دیدار کر لیا، ٹھیک ہے، محبت تو ان کے دل میں پہلے ہی تھی حضرت یوسف کی باتیں سن سن کے پورے مصر میں، لیکن جب دیدار کر لیا اب اس محبت کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اب وہ سہیلیاں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا دم بھر رہی ہیں، پہلی ایک زلیخا تھی محبت کرنے والی، اب یہ دوسری عورتیں بھی حضرت یوسف کی محبت کا دم بھر رہی ہیں۔ جب بھی کوئی شام کے وقت وزیر آتا نا، اسی دعوت والے دن، کئی وزیر تھے، جب شام کے وقت ہر وزیر اپنے اپنے گھر گیا نا، ہر کسی کی بیگم نے اپنے وزیر کے سامنے یہی خواہش رکھی کہ حضرت میرے سر کے تاج یوسف کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے ضرور بلانا ہے۔ ہر عورت کہنے لگی اپنے وزیر کو کہ میرے سر کے تاج ہمارے خاوند کو حضرت یوسف علیہ السلام اس یوسف کو اپنے ہاں دعوت پہ ضرور بلانا ہے، ضرور بلانا ہے۔ جب صبح ہوئی، وزیروں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک وزیر دوسرے سے پوچھتا ہے یار یہ یوسف کون ہے؟ دوسرا وزیر پوچھنے لگا ہیں یہ تیرے گھر میں، میں نے سمجھا میرے گھر میں چرچے ہیں یہ یوسف کے، تیرے گھر کے اندر بھی یہ چرچے ہونے لگ گئے یوسف کے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وزیروں نے آپس میں مشورہ کیا، عزیز مصر نے مل کے، کہ اب مصلحت اسی کے اندر ہی ہے، ہماری بیویوں کی عزت اسی کے اندر ہی ہے، ہمارے گھروں کی عزت کے یوسف کو جیل خانے کے اندر ہی ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی جی ایک بات۔ اب یہ ہو گئے دو امتحان یہاں پہ پورے ہوئے ہیں، کس کے؟ امانت کے۔ یاد رکھنی ہے یہ بات، ٹوٹل امتحان کتنے ہو گئے؟ اب 4 امتحان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا امتحان کنویں کی قید، دوسرا امتحان غلامی کی زندگی، تیسرا اور چوتھا امتحان امانت کا ہے۔ پہلا امتحان زلیخا والا، اور دوسرا امتحان کیا ہے؟ ساری عورتیں مل کے اکٹھی ہوئی اور حضرت کے دیدار کے لیے آئیں، تو ساری حضرت کو اپنی طرف ورغلانے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی یہ ساری، جس طرح میں نے کل ساری بات سمجھا دی۔ ٹوٹل 4 امتحان ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب حضرت کی اگلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ اب یہ جیل کی زندگی حضرت کی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے فراست کے کتنے امتحان تھے جی؟ بولو شاباش۔ 2 امتحان فراست کے تھے، اب حضرت کی فراست کا یہ پہلا پرچہ اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے، فراست کا پہلا پرچہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیں آیت کا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے ساتھ اس کے قید خانے میں 2 نوجوان، 2 غلام، 2 نوجوان، ٹھیک ہے۔ کس کے غلام تھے یہ؟ کس کے نوکر تھے؟ بادشاہ کے۔ عزیز مصر اب نہیں ہے ابھی، کس کے نوکر؟ جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس کے یہ 2 کیا تھے؟ نوکر تھے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، اس نوکر میں سے، ان 2 نوکروں میں سے ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی، بے شک
بے شک ارانی میں دیکھتا ہوں، آسرو میں دیکھتا ہوں خواب میں، کس میں؟ خواب میں، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں خمرا کہ نچوڑ رہا ہوں میں انگور کو، آسرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمرا کس کو؟ انگوروں کو، اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نچوڑ رہا ہوں انگوروں کو اور پھر میں نچوڑ کے شراب بنا کے کس کو پلا رہا ہوں؟ بادشاہ کو۔ ایک کو یہ خواب آیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور کہا دوسرے نوجوان نے، ٹھیک ہے، اور کہا دوسرے نے، دوسرا کون تھا جی؟ طباخ، کون؟ طباخ، باورچی، روٹیاں پکانے والا جس کو کہتے ہیں، جو بادشاہ کا نوکر تھا، روٹیاں پکانے والا، باورچی خانے کا نظام سنبھالتا تھا۔ اور کہا دوسرے نے بے شک انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا اوپر، رأسی اپنے سر کے، خبزن روٹیاں، کہ میں اپنے سر کے اوپر کیا اٹھائے ہوں؟ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تأکل الطیر منہ، کھا رہے ہیں پرندے، منہ ان روٹیوں سے، یعنی ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے وہ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ دو نوجوانوں نے حضرت کو خواب بتائی تعبیر پوچھنے کے لیے، نبئنا بتأویلہ، خبردار کر تو ہمیں، بتأویلہ ساتھ ان کی تعبیر کے، ٹھیک ہے، بتأویلہ ان کی تعبیر بتائیے حضرت ہمیں، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے خیال کرتے ہیں محسنین میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے، اچھا سلوک کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، ہم تجھے اس طرح کا خیال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اب یہ قصہ کیا ہوا، اس وقت کا ایک بادشاہ تھا مصر کا، ٹھیک ہے، عزیز مصر تو وزیر خزانہ تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے تھے دو نوکر، ایک تھا باورچی اور ایک تھا ساقی، شراب پلانے والا جس کو کہتے ہیں، بادشاہ کے لیے مشروبات تیار کیا کرتا تھا، پانی لایا کرتا تھا، شراب تیار کیا کرتا تھا، ٹھیک، ایک باورچی ایک ساقی، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ کے کچھ وزیر تھے جو بادشاہ کے مخالف تھے، انہوں نے سازش کی کہ کسی طریقے سے بادشاہ کو زہر دیا جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے باورچی سے ملاقات کی کہ اس طرح کرنا، تجھے ہم اتنے اتنے پیسے دیں گے، اتنا تجھے فنڈ دیں گے، تو کھانے کے اندر زہر ملا دینا۔ باورچی کہتا ٹھیک ہے، آپ کا حکم سار آنکھوں پر، میں ملا دوں گا زہر۔ پھر وہ ساقی کے پاس بھی گئے، شراب پلانے والے کے پاس، اسے جا کے کہا کہ بابا تو بھی زہر ملا دینا۔ اس نے کہا نہ بابا میں نہیں یہ کام کرتا، وہ میرا بادشاہ ہے، میرا آقا ہے، یہ تو نمک حرامی ہے۔ اس نے انکار کر دیا، اور باورچی کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب بادشاہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، باورچی نے کھانا رکھا، ساقی نے شراب رکھی، تو بادشاہ بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، تو ساقی جو پانی پلانے والا تو فوراً بول پڑا، بادشاہ سلامت، اس کھانے کو نہ کھانا، اس کے اندر زہر ہے۔ اب باورچی پھنس گیا بیچارہ۔ باورچی نے سوچا یہ تو نامراد مجھے پھنسا رہا ہے۔ اس باورچی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ شراب بھی نہ پینا، اس کے اندر بھی زہر ہے۔ حالانکہ شراب کے اندر زہر نہیں تھا، اس نے پھنسا دیا باورچی کو بھی ساتھ ہی۔ بادشاہ نے کہا ان دونوں کو پکڑو، اس کو جیل کے اندر قید کر دو دونوں کو، اور تحقیقات کے لیے انہوں نے اپنے افسر جاری کر دیے کہ تحقیقات کرو کہ کیا مسئلہ ہے یہ سارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دو نوجوان تھے یہ ہوئے جیل کے اندر قید، ٹھیک ہے، یہ بھی حضرت کے ساتھ ہی جیل کے اندر قید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت تو پہلے جا چکے تھے، یہ بعد میں گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ خواب پیش کیا، یہ خواب آیا ان کو جیل کے اندر، ان دو نوکروں کو خواب آیا جیل کے اندر۔ باورچی نے کیا خواب دیکھا کہ میں روٹیاں سر کے اوپر رکھے ہوئے ہوں، وہ روٹیوں کو کون نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں؟ پرندے کھا رہے ہیں۔ اور ساقی نے کیا خواب دیکھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو، یعنی انگوروں کو میں نچوڑ رہا ہوں اور اس کی شراب بنا رہا ہوں، اور میں بادشاہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ انگوروں سے بھی شراب بنتی ہے، اس کو نچوڑ کے کھجوروں کی شراب بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں، تو ہمیں اس کی کیا بتائیے؟ تعبیر بتائیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انا نراک من المحسنین، ہم تجھے خیال کرتے ہیں اچھا سلوک کرنے والے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں میں سے۔ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں محسنین کے۔ پہلا مطلب ہے کہ خواب کی تعبیر اچھی بتلاتے ہو تم محسنین، کہ تم خواب کی تعبیر بہت اچھی بتلاتے ہو، ہمیں بھی اس خواب کی تعبیر بتلا دو۔ تو ایک تو معنی یہی کیا کہ تو خوابوں کی تعبیر اچھی کرتا ہے، کیونکہ جیل خانے میں اور بھی لوگ آتے تھے نا حضرت سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو یہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ فلاں نے خواب کی تعبیر پوچھی، اس کی تعبیر اچھی نکلی، ہم بھی اس سے تعبیر پوچھتے ہیں، کہ یعنی تو خوابوں کی تعبیر اچھی بتا لیتا ہے، یہ ایک مطلب۔ دوسرا معنی یہ ہے
کہ یہ مانا نہ کرو، بلکہ حال احوال قیدیوں کا، یعنی حضرت آپ ہر قیدی کا حال احوال پوچھتے ہیں، آپ خبر گیری رکھتے ہیں قیدیوں کے بارے میں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کوئی اگر پریشان ہو جاتا ہے اپنی قید کے بارے میں حضرت آپ اسے جا کے تسلیاں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ محسنین میں سے ہیں، نیکی کرنے والوں میں سے، اچھا سلوک کرنے والوں میں سے۔ دو معنی ہیں، دونوں ہی بڑے زبردست ہیں جو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ خواب انہوں نے حضرت کے سامنے بیان کر دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بھی تھے، نبوت بھی مل چکی تھی، ٹھیک ہے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ ترجمہ غور سے دیکھنا جی، یہ ہے تسلی یوسفی قبل از تعبیر، خواب کی تعبیر پیش کرنے سے پہلے حضرت یوسف ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ تسلی کیا ہے دیکھو، حضرت نے فرمایا لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا، ترزقانہ، دیے گئے تم اس کو، ٹھیک ہے، دیے گئے تم اس کو، ترزقان یعنی تم کھانا جو تمہیں پیش کیا جاتا ہے شام کا، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں خبردار کروں گا تم دونوں کو ساتھ اس کی تعبیر کے۔ شام کا کھانا نہیں ابھی تمہارے پاس پہنچے گا، میں تمہیں پہلے ہی اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ یہ کہ آ جائے وہ تم دونوں کے پاس، یعنی ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے اوپر ہمارے، اللہ اکبر، یہ توحید کا مل جانا، اللہ اکبر، یہ شرک سے بچ جانا، توحید کا مل جانا، یہ اللہ کا ہمارے خاندان والوں کے اوپر کیا ہے، بہت بڑا فضل ہے، اللہ اکبر، بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ وَعَلَى النَّاسِ، اور اوپر لوگوں کے، یعنی جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا ہے، جو اسحاق کے قدموں کے اوپر چلے، جو یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کے اوپر چلے، ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کا کیا ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اللہ اکبر، شکر نہیں کرتے۔ شکر سے مراد ہے پھر بھی ظالم شرک کرتے ہیں، پھر بھی ظالم کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ آیت خود ہی سمجھ لو، خود ہی سمجھ لو، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ ایک طرف آپ کا مال ہے، ایک طرف آپ کا پیسہ ہے، ایک طرف آپ کی دولت ہے، ایک طرف آپ کے بنگلے ہیں، ایک طرف آپ کی کاریں کوٹیاں ہیں، سارا ایک طرف دنیا، دوسری طرف مسئلہ توحید ہے، دوسری طرف مسئلہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ فضل یہ بھی ہے کہ آپ کو دنیا مل گئی، لیکن سب سے بڑا فضل کیا ہے آپ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آپ کو مل چکی ہے، یہ فضل ہے، سمجھ آئی ہے؟ سب کہہ دو الحمدللہ، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے مسئلہ توحید سے ہم کو واقف کر دیا، سمجھ آئی ہے؟ مولوی نہیں بتائے گا آپ کو یہ باتیں، نہیں بتائے گا، سمجھ آئی ہے؟ صرف ترجمہ کر کے نکل جائے گا ایسی آیتوں کا۔ حضرت نے کیا فرمایا، یا اللہ تو نے مجھے توحید والے مسئلے سے آگاہ کر دیا، یہ تیرا بہت بڑا ہم پر فضل ہے۔ تو اللہ کا فضل جس کے اوپر برس جائے اس کو ناراض رہنا چاہیے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کو کوئی مصیبت ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جس کو توحید مل گئی اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، سمجھ آئی؟ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ تیری وحدانیت ہے، ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم سب اللہ کے پیارے بندے ہیں، کیوں نہ اس بات کے اوپر رشک کریں، کیوں نہ اس بات کے اوپر فخر کریں، کیوں نہ اس بات کے اوپر ہم غرور کریں کہ ہم اللہ کے کیا ہیں، پسندیدہ بندے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لاکھ گناہ گار صحیح ہم یار، لاکھ گناہ گار صحیح، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، عملی گناہ بہت ہوئے ہیں، نمازوں کے اندر کوتاہی ہے، روزے کے اندر کوتاہی، اعمال کے اندر کوتاہی، لیکن یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اتنا پیارا عقیدہ، اتنا سونا عقیدہ، تو نے عقیدہ توحید ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ بسا دیا، اس کے اوپر ہم تیرا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ لاکھ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے بعد پریشان تو نہیں ہوو گے کہ یا اللہ دنیا کی یہ مصیبت آ گئی، یہ غم آ گیا، یہ پریشانی آ گئی، نہ ہونا کبھی بھی پریشان، پھر بھی تمہارے اوپر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں مسئلہ توحید دے دیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب نے مر جانا ہے، کسی نے سدا زندہ نہیں رہنا، ہر کسی کی آنکھ ایک نہ ایک دن بند ہونی ہے، کوئی پکی ٹکٹ کٹوا کے نہیں آیا کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، ہر کسی نے مر جانا ہے، کسی نے 40 سال کی مدت، کسی نے 50 سال کی مدت، کسی نے 60 سال کی مدت، کوئی پتہ نہیں ہے
کہ کس کو اگلا سپارہ پڑھنا نصیب ہو، کوئی پتہ نہیں ہے کس کو پورا قرآن پڑھنا نصیب ہو، لیکن میری دعا ہے کہ یا اللہ ان کو پورا قرآن پڑھنے کی مجھ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، لمبی مدت عطا فرما، تاکہ پورا قرآن پڑھ کے یا اللہ تسلی کے ساتھ یہ جائیں اور تیرے پاس خوشی خوشی آئیں، اور تو بھی ان سے راضی ہو، یہ بھی تیرے سے راضی ہو۔ اس سے بڑی کیا اور موت ہو سکتی ہے؟ اس سے خوشی والی اور موت کیا ہو سکتی ہے؟ جب کل قیامت کے دن اللہ ساری کلاس کو سامنے رکھے گا، میں بھی وہاں حاضر ہو جاؤں گا، سارے حاضر ہو گے۔ اللہ نے فرمایا نا پیچھے قرآن میں پڑھ کے آئے ہو، وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، سب حاضر ہو گے۔ ایک ایک بندے سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، ہاں بھائی مسئلہ توحید کس سے سنا؟ پھر اس مجرم کے بارے میں گواہی دے دینا، یا اللہ اس نے سمجھایا تھا۔ اس فقیر کے بارے میں کہہ دینا، وہاں جا کے گواہی دے دینا، یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، اس نے ہمیں مسئلہ توحید سے واقف کیا، یہ اعلان کرتا تھا ہر روز عشاء کی نماز کے بعد صدیق اکبر مسجد میں تیری قرآن کی کلاس کی محفل سجاتے تھے۔ پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا، ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ میں تم سب کو پیش کر دوں گا، یا اللہ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے بس۔ یا اللہ میں نے پیسہ اکٹھا نہیں کیا، میں نے ڈالر اکٹھا نہیں کیا، میں نے روپیہ اکٹھا نہیں کیا، میں نے دنیا کو اکٹھا نہیں کیا، میں نے بس ان کو اکٹھا کیا، بس تیرے قرآن کے لیے ان کو اکٹھا کیا، تیری مسئلہ توحید کے اوپر اکٹھا کر دیا ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو فرشتوں کو کہے گا، جاؤ فرشتوں ان سب کے ہاتھ پکڑو اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ لے کے جاؤ، تاکہ میرا آخری پیغمبر ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائے۔ وہاں ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوں گے، شاباش دیں گے، وہاں حضرت عمر بھی کھڑے ہوں گے، شاباش دیں گے، وہاں حضرت عثمان بھی کھڑے ہوں گے، شاباش دیں گے، وہاں حضرت علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہوں گے، شاباش دیں گے، شاباش دیں گے سب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جاؤ جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور خدا کی قسم میں کبھی نا امید نہیں ہوتا اس بات پہ، نہیں ہوتا نا امید۔ آج دیکھ لو دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر شرک کرنے والے لوگ کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور اللہ کی توحید کے اوپر قائم و دائم رہنے والے وہ کتنے ہیں۔ 100 میں سے 1% بھی اگر میں کہوں تو اس کے اندر میں جھوٹا ہوں، اس کے اندر بھی میں جھوٹا، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور توحید کو بیان کرنے والے بھی، اللہ کی توحید کو کھرا نکھار کے مسئلہ بیان کرنے والے یہ بھی بہت کم ملیں گے آپ کو، بہت کم ملیں گے آپ کو، یاد کرو زمین کے اوپر بہت کم ملیں گے آپ کو۔ لیکن میں اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام نہیں کرے گا، قیامت میں کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ وہاں بھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومنوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن بھی ہمارا ساتھ دے گا، وہاں پہ حضور کی سفارش بھی ملے گی، وہاں پہ انشاءاللہ روزے کی سفارش بھی ملے گی۔ اور قرآن کی سفارش ایسی سفارش ہے کہ یہ تو جھگڑا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ سے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایسا شفیع ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور قرآن ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا بھی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں اس کتاب کے اوپر۔ حیرت ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کتاب کو چھوڑ کے اور دنیا داری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھولنا بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کو کھولنا بھی نصیب نہیں ہے، صرف ان کو پکڑنا نصیب ہے، اور وہ بھی تب جب گھر سے لڑکی کو رخصت کرتے ہیں، اس کے سائے میں رکھ دیتے ہیں، بس اس وقت ان کو پڑھنا نصیب ہے جب گھر کے اندر سے کوئی پھڑک جاتا ہے، موت آگے گھیرتی ہے، بس یہ مردہ بخشوانا ہے، پڑھ لو جس طرح پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پھر کس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح لوگ سپاروں کو پڑھتے ہیں۔ ہاں بھائی، ہاں میں نے 2 سپارے پڑھ دیے ہیں بس 10 منٹ کے اندر، ہاں میں نے 4 سپارے پڑھ دیے ہیں، لکھ لو۔ مدرسے فون کرتے ہیں، ہاں جی سورہ یاسین چاہیے، وہ بھی لکھوا دیتے آگے، ٹھیک ہے 500 یاسین نہ لکھ لو جاؤ۔ قرآن پاک چاہیے جی، ہاں لکھ لو 500 قرآن پاک لے لو جاؤ۔ کسی اچھے مفتی کے پاس پوچھنا جا کے یہ مسئلہ، اس کو کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، میں یہاں کوئی ایسی ویسی مسئلہ پوچھنے کی، ان کو کہنا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ مسئلہ بتانا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے، کیا یہ چیز جائز ہے جو تم مدارس کے اندر کرتے ہو؟ لوگ تم سے پڑھائی لینے کے لیے آتے ہیں اور تم قرآن پاک دیتے ہو اس طرح، سورہ یاسین اتنی ہے جی، قرآن پاک اتنے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کو کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بات بتانی ہے، سچا فتویٰ دینا ہے، قیامت والے دن تم مجرم ہوگا اللہ کے سامنے، تیری پکڑ ہو جائے اسی مسئلے میں اگر تو غلط بتائے۔ کسی علم والے مفتی کے پاس جانا، وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ مسئلہ ناجائز ہے، اس کے یہ گناہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر۔ آج توہین ہو رہی ہے اس کام کے اوپر، توہین ہو رہی ہے، لوگ بلاتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، توہین ہو رہی ہے، آگے پیچھے کبھی نہیں کھولا۔ اور توہین کس طرح، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے اس کتاب کو،
توڑ مڑوڑ کے پڑھا جا رہا ہے اس قرآن پاک کو. اچھا مردہ بخشوا رہے ہو. ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے تم 10 بچے مدرسے سے بلاتے ہو, 10 بچے مدرسے سے بلاتے ہو ماں بخشوانے کے لیے. وہ جو 10 بچے بلاتے ہو ان 10 بچوں کو کیا کہ تیری ماں جنت میں جائے یا جہنم میں جائے, ان کو کیا, ان کا دھیان تو اس کی طرف ہے جو باہر جو ضروریات زندگی کے متعلق انسان کی تعلق رکھتا ہے. اللہ نے ہر مسئلہ اس کتاب کے اندر بیان کر کے رکھ دیا ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس کتاب کے اندر نہ بیان کیا ہو. انسان کی ترقی کا راز اگر ہے تو صرف قرآن کے اندر ہے. باقی اگر باہر جاؤ گے ترقی نہیں ملے گی, ذلت اور رسوائی ہر جگہ ہی ملے گی انسان کو, چاہے وہ مسلمان ہے کوئی بھی ہے. دیکھ لو آج مسلمان نے بھی قرآن چھوڑا ہے نا, کتنے ذلیل اور رسوا ہوئے مسلمان, کتنے مسلمان ذلیل. ایک وقت تھا کہ ہم خود لوگوں کو آزاد کروایا کرتے تھے, اور آج ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہم خود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ 313,000 کے اوپر غالب آتے تھے, اور آج 1.5 ارب مسلمان ہے. آج تو کچھ بھی نہیں, پوری روئے زمین دیکھ لو, کہاں اللہ کا نظام نافذ ہے, کہیں بھی نہیں اللہ کا نظام نافذ ہے. پاکستان جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا, 6 لاکھ شہادتیں اس ملک کو لگی تھی, ہم نے دی تھی, اس ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام نافذ نہیں ہے. 72-73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. کیا دعویٰ تھا پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک قانون بھی اگر ہو اس زمین کے اوپر اللہ کی قانون کا, اس قرآن پاک کا ایک قانون دکھاؤ. کہاں حدود و قصاص نافذ ہے اس زمین کے اوپر؟ ٹھیک ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کو ہم کہیں گے. یہ تو امریکہ کے مسلمان بھی کرتے ہیں, وہ بھی پابندی نہیں لگاتے. یہ تو یورپ کے مسلمان بھی ادا کر رہے ہیں, وہ بھی پابندی نہیں لگاتے, بلکہ وہ تو ان کو اور زیادہ سہ دیتے ہیں. رمضان آتا ہے, بلکہ وہ تو مسلمانوں کے لیے چیزیں بھی اپنی سستی کر دیتے ہیں. تہوار آتا ہے مسلمان کا, وہ تو چیزیں سستی کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا تہوار ہے. سب کچھ کرتے ہیں. نماز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پہ, روزے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اصل جو اللہ کا دین ہے نا, یاد رکھنا, وہ اللہ کا نظام, مسئلہ توحید ہے. اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں قرآن پاک میں, وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. میرے پیغمبر میرے رستے کے اندر جہاد کر, قتال کر, لڑتا رہے, تلوار اٹھا کے کافروں کی گردنوں کو اڑاتا رہے, یہاں تک کہ جب تک میرے دین, میرا نظام, میرا مسئلہ تو ہی زمین کے اوپر غالب نہیں آ جاتا. قتل کرتے رہے, قتل کرتا رہے, لڑتا رہے. ٹھیک, کوئی کہہ سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ دہشت گرد تھے؟ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دہشت گردی کا حکم دیا ہے کہ لڑتا رہے, لڑتا رہے. جس طرح آج ہمارے دانشور کافروں کے خلاف جا کے یہ باتیں کر, کافروں کے موافق یہ باتیں کرتے ہیں, جہاد دہشت گردی, جہاد دہشت گردی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کا اصل دین حدود و قصاص. بھئی نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ تو ہم پہ فرض ہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا. ٹھیک ہے. کل میرے والد صاحب نے ایک بات بتائی, بڑی دل کو لگی ہے, بڑی دل کو لگی, کہ نماز جو ہے بچے وہ تو پڑھنی ہے, نہیں پڑھو گے تو رب لتر پھیرے گا. ٹھیک ہے. روزہ فرض ہے, رکھنا ہی رکھنا ہے, نہیں رکھو گے تو سزا ہے اس کے اوپر. لیکن کبھی خوشی سے بھی ہم نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ نماز تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں نا, ہمارے اوپر فرض ہے جی, نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا, اپنے سر سے ہم فرض کو اتارتے ہیں. کبھی خوشی سے ہم نے کوئی کام کیا ہو اللہ کے لیے کہ یا اللہ چل نماز تو نے فرض کی, وہ تیرا حکم تھا, وہ ہم نے پورا کیا, یا اللہ یہ تیری محبت کے اندر ہم اور زائد تیرے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یہ تحائف. کبھی ہم نے یہ کام نہیں کیا, واقعتاً صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. کبھی ہم نے رمضان کے فرضی روزوں کے علاوہ پیر کا, جمعرات کا روزہ رکھا ہو نفلی, یا اللہ تیری محبت کے اندر ہم رمضان کے علاوہ اور بھی بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں, یا اللہ تیری محبت کے اندر ہم زائد تیرے آگے تہجد پیش کر رہے ہیں, ہم نوافل پیش کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں کیا. اصل دین جو ہے نا میرے عزیز دوستو, اصل دین اللہ کی حدود و قصاص کو نافذ کرو. یہاں پہ زنا کے اوپر حد جاری ہو, چوری کے اوپر حد جاری ہو, قصاص جاری ہو, یہ اللہ کا دین, مسئلہ توحید, اللہ کے حکم کے مطابق سارا نظام بن جائے روئے زمین کے اوپر, یہ ہے اصل دین غالب کرنا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو قرآن سے یہ سب کچھ حاصل ہوگا. سب کچھ کس سے حاصل ہوگا؟ قرآن سے حاصل ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم نے قرآن سمجھنے کی, قرآن پڑھانے کی, پڑھنے کی, اس کو دیکھنے کی, اور ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کے اوپر مضبوط رکھے.
اور ہمیشہ اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، یا اللہ اب تیرا قرآن سمجھنے لگے ہیں، اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمارا یہ کام چھوٹ نہ جائے، ہم جب مرتے مرتے تیرے پاس آئے نا، تیرے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تیری بارگاہ میں پیش ہو جائے، فرشتے بھی تیرے دربار میں آ کے یا اللہ گواہی دیں، یا اللہ اس کی روح قبض کی ہے، تیرے کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، یا اللہ اس کی روح قبض کی ہے، یہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، قل هو اللہ احد، یا اللہ اس کی روح قبض کی ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ آئی ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے کلاس کے دوسرے دوستوں کے لیے ساری دعائیں کیا کرو، اس کے اوپر کبھی پریشان نہیں ہونا، یہ قرآن ہے، خدا کی قسم تم عام کتاب نہیں سمجھ رہے، تم کوئی عام کتاب نہیں سمجھ رہے، بڑی اونچی کتاب ہے، بڑی شان والی، بڑی عظمت والی یہ کتاب ہے، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے اللہ نے میرے پیغمبر کے قلم مبارک پہ اتاری ہے یہ، اور آپ کو پتہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندی اوجڑیاں ڈالی گئیں، لیکن آپ نے قرآن کی دعوت کو بند کیا؟ بولو سارے، کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ میرے پیغمبر کے اوپر کوڑا کرکٹ گرایا گیا، قرآن کی دعوت کو بند کیا؟ نہیں کیا۔ بیٹی زینب کو نیزے لگے، قرآن کی دعوت کو بند کیا؟ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلال کو تپتے ہوئے کوئنوں پہ لٹایا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت کو بند کیا؟ ہر جگہ، ہر کونے خطرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہے اصل انبیاء کا مشن، یہ اصل انبیاء کا مشن ہے۔ توحید کو بیان کرو، توحید کو عام کرو، ہر کسی کی زبان کے اوپر توحید کا نغمہ جاری ہو جائے، پھر اللہ خوش ہوتا ہے۔ باقی مسئلے تو بعد میں ابھی سارے کے سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال صرف توحید ہی بیان کی ہے، 13 سال صرف توحید۔ وہاں کوئی نماز فرض نہیں تھی، کوئی روزہ فرض نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، صرف توحید ہی تھی، توحید ہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک چونک کے اندر نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، پھر اگلے چونک لا الہ الا اللہ، پھر فلانے بازار لا الہ الا اللہ، پھر فلانی گلی میں لا الہ الا اللہ۔ ہر جگہ پہ، ہر کونے پہ مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نعرہ بلند کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ دیکھیں جی آگے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے اوپر ہمارے اور اوپر لوگوں کے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، اب دیکھو تمہید باندھی، اپنی عظمت کا سکہ ان کے دل کے اندر بٹھایا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، قبل از تعبیر دعوت توحید، ٹھیک ہے، دعوت توحید قبل از تعبیر، خواب کی تعبیر سے پہلے حضرت توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت کے دل میں پتہ کیا تھا؟ وہ تو کافر تھے نا، حضرت کو ایک پریشانی لاحق تھی، حضرت نے ان کو خواب کی تعبیر سے اعراض کیا۔ سب سے پہلے حضرت نے یہ سمجھا ایک دن یہ مر جائیں گے، قید کے اندر ہے، پتہ نہیں ان کے لیے کیا فیصلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن انہوں نے مر جانا ہے تاکہ جب یہ مرے ایمان کے اوپر ان کو موت آئے۔ سمجھ آئیے؟ آخر پیغمبر تھے نا اللہ کے، ٹھیک ہے، ان کی موت آئے تو کس پہ آئے؟ ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر موت آئے۔ فکر کی نا، فکر کی ان قیدیوں کی، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ عجیب عجیب کیفیت سے اللہ کی توحید کا مسئلہ سارے نبیوں سے منفرد خطاب کیا ہے، عجیب و غریب طریقے سے اللہ کی توحید کو سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ حضرت یوسف کی تبلیغ کا ذکر، اے دو قیدیوں، اے دو صاحب السجن قید خانے کے، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، آیا عبادت ارباب رب کی جمع ہے، کئی ربوں کی، متفرقون جدا جدا، آیا عبادت کئی ربوں کی، متفرقون جدا جدا، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ کی عبادت جو اکیلا ہے اور زور آور ہے اس کی بہتر ہے۔ گویا مسئلہ توحید سمجھا رہے ہیں، مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور انہی کی سٹیج کے اوپر، قیدی تھے نا، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گنوار، انہی کی سٹیج کے اوپر آ کے مسئلہ توحید کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ کیا میرے جیل کے قیدی ہو، مجھے ایک بات تو بتاؤ ذرا، کیا کئی رب ان کی عبادت بہتر ہے، یا صرف ایک اللہ اکیلے القہار زور آور؟ حضرت سید طاء اللہ شاہ بخاری صاحب معنی کرتے تھے القہار کا، اللہ ڈاڈا، ٹھیک، ڈاڈا، اس کی عبادت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کئی مشکل کشاؤں کی عبادت بہتر ہے، یا صرف ایک مشکل کشا جو اللہ اکیلا مشکل کشا ہے اس کی بہتر ہے؟
کیا کئی حاجت رواؤں کی عبادت بہتر ہے یا ایک اکیلا جو اللہ حاجت روا ہے اس کی عبادت بہتر ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ کیسے مسئلے توحید سمجھایا؟ جس طرح آج لوگوں نے کئی مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ مشکل کشا، حضرت علی مشکل کشا، حضرت فاطمہ مشکل کشا، حضرت حسن مشکل کشا، حضرت حسین مشکل کشا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشکل کشا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مشکل کشا، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ مشکل، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ مشکل کشا. ٹھیک ہے، اعاذنا اللہ من هذه الخرافات. اللہ ایسے شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. سمجھ؟ حضرت نے فرمایا کہ کئی مشکل کشا بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ واحد جو زور والا ہے، دلیل بھی دی ہے ساتھ، الواحد القہار، جو ایک اللہ اکیلا اور ڈاڈا، اس کی عبادت بہتر ہے. سمجھے؟ مثال کے ذریعے حضرت نے سمجھائے. اللہ اکبر. آگے دیکھو، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. نہیں عبادت کرتے تم من دونہ اس اللہ کے سوا الا اسماء مگر چند ناموں کی. وہ نام بھی کیسے ہیں؟ سمیتموها جن کو تم نے خود مقرر کیا ہے، جن کو تم نے خود گڑھ لیا ہے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتارا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل. اللہ نے ان کی مشکل کشائی پہ کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کی حاجت روائی پہ کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کو سجدہ کرو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس کے اوپر. یہ مسجود ہیں، یہ معبود ہیں، ان کی معبودیت کے اوپر، ان کی عبادت کرنے پہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. آپ سورۃ راف پڑھ کے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کی تھی اپنی قوم سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ صرف تم نے نام گھڑ لیے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ گردے سے پتھری نکالنے والا بابا ہے، یہ بارشیں برسانے والا بابا جی ہے، یہ اولاد دینے والا بابا جی ہے، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے، یہ رزق کے اندر اضافہ دینے والا ہے، داتا گنج بخش، ٹھیک ہے، جھولے لال، خوشیاں دیوے غم دیوے ٹال. یہ سارے کیا ہیں؟ لوگوں نے نام بنائے ہوئے ہیں. دستگیر، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ نام ہے. اصل صفتیں یہ کس کی ہیں؟ اللہ کی. لیکن جن کے لیے تم نے یہ نام بنائے، وہ مقرر کیے، یہ صرف چند نام ہی ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل. اس وقت کے مشرکوں نے بھی ہر بت کا نام رکھا ہوا ہوتا تھا. یہ بت جو ہے یہ بارشیں برساتا ہے، یہ بت بیماریوں سے شفائیں دیتا ہے، یہ بت جو ہے ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے. جس طرح آج ہندوؤں کے اندر کہ کالی دیوی جو ہے اگر اس کے نام پہ بلی نہ چڑھائی جائے گی، یہ ہمارے اوپر مصیبتیں ٹال دے گی، مصیبتیں گرا دے گی. ٹھیک ہے، کئی انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہیں، کئی انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں کہ فلانا بت روزی دیتا ہے، فلانی دیوی یہ کام کرتی ہے، فلانی دیوی. ہر دور کا مشرک جو ہے اپنے بزرگ کے متعلق، اپنے معبود کے متعلق کوئی نہ کوئی عقیدہ گھڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ذہن میں عقیدہ گھڑا جاتا ہے. سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عقیدہ. اس کے بعد پھر وہ زبان سے کہتا ہے کہ یہ میرا مشکل کشا ہے. تیسرے نمبر پہ وہ اس کو سجدہ کرتے، اس کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے. سب سے پہلے تو اس کا نظریہ بدلتا ہے نا مشرک کا. جس کا نظریہ توحید والا ہو کبھی شرک کر سکتا ہے؟ کبھی قبر پہ جا کے سجدہ کر سکتا ہے؟ پیر کے سامنے جا کے جھک سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اس کا نظریہ نہیں ہے. ہاں جس کا نظریہ ہی ایسا گندا بن چکا ہے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا، غیر اللہ کی نظر نیاز دینے کا، پھر وہ جائے گا درباروں پہ، ہر مہینے جائے گا، ہر جمعرات جائے گا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جائے گا، ہر سال سالانہ بڑی 11ویں کے اوپر جائے گا. پھر وہ کیونکہ اس کا نظریہ ہی خراب ہو چکا ہے. اس کے نظریہ بن چکا ہے کہ اللہ کے پاس نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا ہے. اس کا نظریہ بن چکا ہے اللہ اولاد نہیں دیتا، جو اولاد رکھی ہے سلطان باؤ کے دربار پہ رکھی ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، لوگ آج کل بیت اللہ نہیں جاتے، مدینہ منورہ نہیں جاتے عمرہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں عمرہ بعد میں کر لیں گے، سب سے پہلے ہمارا جو عمرہ اور حج طے ہوگا یہ سیون شریف کے اندر ادا ہوگا. ایسا گندا شرک داخل ہو چکا ہے. لوگ بیت اللہ نہیں جاتے بلکہ عمرہ کرنے کی غرض سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاتے ہیں ہندوستان کے اندر. سمجھے؟ بغداد شریف جاتے ہیں سال کے بعد. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ وہاں جا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کی جالیوں کو پکڑ کے روتے ہیں، حضرت ہمارے گناہ معاف کر دو. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے اللہ کے آگے، یا اللہ تو میرے توبہ کو قبول کر لے، میرے گناہ کو معاف کر دے. اور یہ کون سی نسل اٹھ چکی ہے؟ کون سی نسل اٹھ چکی ہے جو غیر اللہ کے قبر، اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اس کی جالیوں کو پکڑ کے وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے.
اللہ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ فرمائے، ایسی خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سمجھ آئی ہے؟ یاد رکھو لو میرے عزیز دوستو، قرآن کے دائرے کے اندر آ جاؤ۔ اگر دنیا مولویوں کے پیچھے لگو گے نا، تمہیں اسی طرح ذلیل کروائیں گے، اسی طرح تمہیں کبھی بھی قرآن نہیں سنائیں گے۔ ان کو پتہ ہے جب ہم نے قرآن سنا دیا نا، ہماری روٹی پانی سب بند ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے جو رزق کا دروازہ، حرام رزق کا دروازہ ہمارے لیے کھولا نا، یہ بند ہو جائے گا۔ حلال ان کو کھانا نہیں نہ آتا، ٹھیک ہے؟ حلال ان کو پیٹ کے اندر اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک بار ہی ملتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا نا سورۃ بقرہ میں، اور ظالموں یہ تم جو کھا رہے ہو نا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، یہ کھا نہیں رہے بلکہ اپنے پیٹوں کے اندر تم آگ کو بھر رہے ہو۔ سمجھا؟ دیکھو جی آگے، اللہ اکبر، یہ تم نے نام گڑھ لیا، ان الحکم الا للہ، حکم ان کے نہیں، حکم تمہارے معبودوں کے نہیں، حکم تمہارے حاجت رواؤں کے نہیں، حکم صرف سارے کے سارے کس کے لیے؟ ہاں، فیصلے سارے صرف کس کے لیے؟ سمجھ آئی ہے؟ سارے اختیار صرف کس کے پاس؟ مشکل کشا حاجت روا صرف کون؟ ہر کسی کی مرضی کا مالک صرف کون؟ ہاں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مرضیوں کا مالک صرف کون ہے؟ ہاں، ہر کسی کو مقدمے میں پھنسانے والا صرف کون ہے؟ ہر کسی کو مقدمے سے نکالنے والا بھی صرف کون ہے؟ ہاں، بیماریاں دینے والا کون ہے؟ شفائیں دینے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا کون ہے؟ ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کی دعا و پکار کو سننے والا کون ہے؟ ہاں، اللہ اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ دیکھو جی آگے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلے صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ حکم اس کائنات میں صرف اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم کیا اس نے، اللہ نے، نہ تم عبادتیں کرو مگر صرف اسی کی۔ ہاں، کولی فیلی مالی نظر نیاز منت منوتی سجدہ، ہر کوئی عبادت صرف کس کے لیے کرو؟ زبان سے اگر پکارنا بھی ہے مدد کے لیے تو صرف کس کو پکارو؟ ہاں، ذالک الدین القیم، یہ دین ہے سیدھا سادہ۔ ہاں، یہ توحید کے اوپر استقامت جو ہے یہی سیدھا دین ہے، بس باقی جدھر جاؤ گے وہ سارے ٹیڑے رستے ہیں، جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، یہ رستہ تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا سیدھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، پھر بھی شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا صاحبَیِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، توحید سنانے کے بعد اب خواب کی تعبیر سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے سارے مسئلے بعد میں، پہلے اللہ کی توحید سنو، پہلے اللہ کی۔ ہاں، یہاں پہ اب ارادہ بنا لو، ایک نظریہ قائم کر لو، جس مجلس کے اندر بیٹھنا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی توحید بیان کر لو، ٹھیک ہے؟ نظریہ بنا لو، تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ لوگوں نے مولویوں کی کتابیں پڑھ لی، پکڑی ہوئی ہیں ساتھ میں، نماز کے بعد مولویوں کی کتابیں، آجو جی ساری نماز کے بعد اکٹھے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم قرآن کے اندر ایسی کشش جس کو نصیب ہو جائے اس کو دنیا کے اندر کسی چیز کی کشش اس طرح معلوم نہیں ہو سکتی، کھینچتا ہے اپنی طرف، یہ سمجھے، یہ کھینچتا ہے۔ اور وہ مقدر والے ہیں جن کو قرآن روزانہ پڑھنا نصیب ہے، وہ مقدر والے ہیں، وہ نصیب والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں جن کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا نصیب، کیونکہ اللہ چنتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو چنتا ہے۔ یہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو لائق نہیں ہے میرے قرآن کے، ہاں یہ لائق ہے، وہ جو مہر بلاک نمبر 3 میں فلانا مکان نمبر فلانا ہے وہ لائق ہے قرآن پڑھنے کے، وہ جو لکی حویلی کے اندر بیٹھے ہیں وہ فلانا قرآن پڑھنے کے لائق، سارے نہیں، سمجھ آئی ہے؟ گرین ٹاؤن میں فلانا بندہ میرا قرآن سمجھے گا، فلانا سمجھے گا، یہ سب اللہ کے چنیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دے رہے ہیں جی خواب کی، یا صاحبَیِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، ہاں، اما احدکما، بہرحال تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ، پس وہ پلائے گا ربہ، اپنے بادشاہ کو، یہ ربہ کا مطلب اللہ نہیں بلکہ اپنے سردار کو، خمرہ، شراب پلائے گا۔ جو ساقی تھا نا اس کو تعبیر کیا بتائی کہ تم میں سے ایک جو ہے نا ساقی، وہ اپنے دوست کو کیا، اپنے بادشاہ کو کیا پلائے گا؟ شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور بہرحال دوسرا، پس وہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، طباخ جو باورچی جس نے زہر ملایا تھا کھانے میں۔ خواب کی تعبیر کیا بتلائی؟ ساقی کو بتلایا کہ تجھے نجات مل جائے گی، تو بچ جائے گا، تو مرے گا نہیں، تو دوبارہ جا کے بادشاہ کا وہی نوکری سر انجام دے گا، یعنی شراب پلائے گا، ان کے لیے مشروبات تیار کرے گا۔ اور باورچی کو کیا دی؟
کہ تو سولی پر لٹکایا جائے گا، تیری لاش کو میدان میں گرایا جائے گا اور تیرے لاش کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے تیرے سر سے. اس کو یہ تعبیر بتلائی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. قضی الامر الذی فیہ تستفیان. ہاں پوری کر دی گئی امر الذی، بات وہ، بیچ اس کے، تستفیان جو تم ہو پوچھنے والے، جو تم پوچھتے ہو نا، یہ فیصلہ یہی کر دیا گیا، یعنی تمہاری خواب کی یہ تعبیر ہی اب یہی ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ لوگ چھوٹ گئے، وہ دونوں کیا ہوئے؟ چھوٹ گئے. ایک کو سولی پہ لٹکا دیا گیا باورچی کو، ایک تھا چھوٹنے والا. حضرت نے اس کو پکڑا. حضرت نے کہا بابا تجھے آزادی مبارک ہو، لیکن جا کے بادشاہ کو میری طرف سے پیغام دینا کہ ایک قید خانے میں بے گناہ ایسا ہے، ایک قید خانے میں جیل کے اندر بے گناہ ہے، مفت کی سزا کاٹ رہا ہے، بس اس کے سامنے میرا تذکرہ کر دے گا بس. ٹھیک ہے. وہ گیا، بھول گیا تھا وہ. ٹھیک ہے. وعدہ تو اس نے کر لیا، ٹھیک ہے میں بادشاہ سے جا کروں گا، لیکن وہ بھول گیا تھا جا کے. ٹھیک ہے. دیکھو جی آگے. وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک. اور کہا حضرت نے، فرمایا حضرت نے اس انسان کو، ٹھیک ہے، جب وہ جیل سے جانے لگے، ٹھیک ہے، ظن انه ناج منهما، جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے، یعنی کون؟ ساقی نجات پانے والا ہے. اس کو کہا اذکرنی، مجھے یاد کرنا، میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے سردار کے ہاں، بادشاہ کے ہاں. رب کا معنی مجازی کر رہا ہوں، یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے. حقیقی رب کون ہے؟ اللہ ہے. مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس نے اگرچہ وعدہ کر لیا پس بلوا دیا اس کو شیطان نے. اچھا، بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے، حالانکہ ہر چیز کا حقیقی فاعل تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ بری چیز تھی نا، حقیقی حضرت کا یہ ذکر ہی وہ بھول گیا، اس کو اللہ نے شیطان کی طرف، اچھی چیز اللہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پس بھلوا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی، ذکر اس کے سردار کے ہاں. کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا جو اس نے ذکر کرنا تھا وہ بھول گئے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. ٹھیک ہے. پس ٹھہرے رہے اسی وجہ سے جیل خانے میں چند اور سال. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی حکمتیں تھیں. اللہ کہتے تو ابھی اور رہ میرے پیغمبر، اندر ہی رہ، ابھی حالات باہر سازگار نہیں ہے، تیرا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو اور جیل کے اندر رہ، قید خانے کے اندر اور رہ. حضرت اسی وجہ سے جیل کے اندر اور ٹھہرے رہے. حالانکہ اگر بادشاہ تحقیق کرتا نا، وہ نوکر بلا دیتا، حضرت کے لیے پیغام آ جاتا آ جاؤ بھی باہر، لیکن وہ بھول گیا تو پھر حضرت اسی وجہ سے چند سال جیل کے اندر اور ٹھہرے. انشاءاللہ اگلا جو واقعہ ہے نا، پھر بادشاہ کو خواب آیا تھا. ٹھیک ہے. یہ نوکر کو یاد آ جائے گا پھر کہ بادشاہ سلامت، وہ جیل کے اندر مجھے فلانا بندہ تھا، اس نے مجھے خواب کی تعبیر، وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے. پھر بادشاہ بلائے گا، بلا کے لے کے آؤ اس کو بھائی. اب حضرت یوسف کی رہائی کا وقت آئے گا انشاءاللہ، ہفتے والے دن پڑھیں گے. جزاک. یہ ساتھی بیٹھے رہے جی، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے.